اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری بحث فطرت کے شعبوں میں جاری تھی اور فطرت کا ایک شعبہ عرض کیا تھا بنام نفس، اور فطرت کے اس شعبے کو نفس کے نام سے جو تعبیر کیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ بدن اور جسم کی تدبیر میں مشغول ہوتا ہے اور اس تدبیر کے نتیجے میں اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ نفس اس کی کئی ایک حالتیں ہیں، بعض مذموم حالتیں ہیں کہ ان سے پرہیز کرنا ہے، اور بعض ممدوح حالتیں ہیں اس نفس کے اندر کہ جن کو اپنانا ہے۔ ان میں سے دو کی طرف ظاہراً اشارہ ہوا تھا کہ کبھی نفس مضطربہ ہوتا ہے اور اس اضطراب سے نکلنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اضطراب ایک بیماری ہے۔ اور بیماری کب ہوتی ہے؟ کہا کہ شروع میں اضطراب بیماری نہیں ہے، شروع میں شک جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو یہ سیڑھی بنتی ہے کمال تک جانے کے لیے، علم تک جانے کے لیے، لیکن اگر اس میں ہی رہ گئے تو پھر یہ بیماری میں تبدیل ہو جائے گا اور اس ایک بیماری کا پھر علاج کرنا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری مشکل اس نفس کی ہے کہ کبھی یہ نفس تسویل کا شکار ہو جاتا ہے، اور تسویل کا جب شکار ہوتا ہے تو پھر بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت پھر واقعاً علاج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری بیماری جس کو خالق کائنات نے ذکر کیا ہے کہ جو اسی نفس کے ساتھ مختص ہے، وہ ہے کہ نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ امارہ بالسوء بن جاتا ہے، یعنی یہ امیر ہوتا ہے اور زمام انسان کے اپنے ہاتھ میں لے کر جہاں چاہتا ہے انسان کو انڈیل دیتا ہے یا دھکیل دیتا ہے۔ لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ہمیشہ سو میں، برائی میں، فحشاء میں، مقصد سے ہٹا کر ذلت کے گڑھے میں اتارنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تدبیر کرتا ہے لیکن تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ انحطاط اور پستی کے اندر اس کو دھکیل دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کو مزید وضاحت کروں یا تھوڑا سا اس مطلب کو کھولیں، ایک مقدمہ عرض کر دوں کہ وہ ہمیشہ کام آئے گا۔ ابھی تک آپ نے جو ذہن میں رکھا ہوگا کہ اس کائنات کے کئی حصے تھے، بعض کا نام طبیعت تھا، بعض غریزے تھے اور بعض پھر فطرت تھے۔ آج وہی مطلب کھولنا ہے ذرا تھوڑا سا اس مقدمے کے ساتھ کہ ایک عرض کی تھی چیز جس کا نام ہے جاذبہ اور دافعہ۔ جاذبہ یعنی کسی چیز کو جذب کرنا، دافعہ یعنی دفاعی پوزیشن، اپنے آپ سے نقصانات کو دور کرنا۔ یہ جاذبہ اور دافعہ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ یہ صرف طبیعت کی خصوصیت ہے۔ تو جہاں جہاں پر طبیعت ہوگی، طبیعت کا لازمہ کیا ہے؟ جذب اور دفع۔ جذب اور دفع سے کوئی طبیعت خالی نہیں ہے۔ اب وہ طبیعت جمادی ہو یعنی پتھر ہوں، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے، نباتی ہو اس کے اندر بھی یہ خصوصیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ نبات کے اندر بھی طبیعت ہے۔ حیوان کے اندر بھی یہ جاذبہ اور دافعہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ حیوان کے اندر بھی طبیعت ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ خصوصیت موجود ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا ایک پہلو بنام طبیعت ہے۔ پس جہاں جہاں طبیعت ہوگی اس طبیعت کا لازمہ کیا ہے؟ جاذبہ اور دافعہ۔ اگر یہ جاذبہ اور دافعہ ایک مخلوق کے اندر ہو اور وہ مخلوق صرف طبیعت کے اوپر مشتمل ہو اور طبیعت سے ہٹ کر اس کی کوئی چیز نہ ہو، تو قطعاً وہ اسی نظام کے تحت جو خدا نے اس کے اندر رکھا ہے، اسی نظام کے تحت وہ جذب اور دفع کے قانون کو استعمال کرتی رہے گی۔ لیکن اگر اس طبیعت کو فطرت کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا تو پھر مشکل دو طرح سے سامنے آئے گی کہ یہی طبیعت کبھی چاہے گی اپنے اسی جاذبہ اور دافعہ کے ذریعے فطرت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے، فطرت کو اپنا اسیر بنا لے،
اور کبھی برعکس ہو سکتا ہے کہ فطرت اپنی خصوصیات کے ساتھ اس طبیعت پر حاوی ہو جائے، اس پر مسلط ہو جائے، اس طبیعت کے جاذبے اور دافعے کو اپنے کنٹرول میں لے لے، تو جو بھی جس کے کنٹرول میں ہوگا وہ اسی کے مطابق پھر چلے گا، کام کرے گا۔ اگر فطرت طبیعت کے ہاتھوں میں آ گئی تو پھر کیا کرے گی؟ طبیعت کا کام ہے جذب اور دفع، اور اس کے اندر پھر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور جب عقل اور شعور نہیں ہے تو پھر کیا کرے گی؟ وہ جب فطرت کو اپنے ہاتھ میں لے گی تو فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کرے گی۔ اور اگر یہی طبیعت فطرت کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر فطرت کے اندر شعور ہے، فطرت کے اندر عقل ہے، اور یہ شعور اور عقل معنی بن جائے گا طبیعت کے جاذبے اور دافعے سے، یعنی یہ پھر جذب اور دفع ہمیشہ نہیں کرے گا۔ کہاں کرے گا؟ جہاں فطرت چاہے گی، جہاں عقل چاہے گی، وہاں پہ یہ اپنے جاذبے اور دافعے کو استعمال کرے گی۔ البتہ اس جاذبے اور دافعے کی خود تین حالتیں ہیں کہ بھی اس میں وارد نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اگر کسی اور موقع پہ موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو پھر بیان کیا جائے گا۔ بس ابھی عرض یہ کرنا تھا کہ جذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا۔ دفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا۔ آپ دیکھیں بعض شخصیات بھی ایسی ہیں، بعض شخصیات کے اندر جاذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جاذبہ یعنی لوگوں کو بہت زیادہ نزدیک کر لیتے ہیں اپنے اندر، یعنی اپنا بنا لیتے ہیں، اور اپنا بنانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی ہر ایک کو پھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ دوست بھی اپنا ہے، دشمن بھی اپنا ہے، سب اپنے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ نقصان دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے اندر دافعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دافعے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اندر اپنے حریم میں آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے دافعہ، بڑے اچھے ہیں لوگ، لیکن کا 2-4 منٹ بیٹھے ان کے پاس، اس کے بعد دل کرے گا اٹھ کے چلے جائیں، کبھی سلام بھی نہ لیں۔ کیوں؟ وہ بھلے مزاج ایسا ہے کہ سخت کہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دافعہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جاذبہ اور دافعہ اگر بغیر فطرت کے ہو، اس کی یہی مشکل ہے کہ کبھی دوست دشمن میں تمیز نہیں ہوتی، سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، افراد، اور کبھی دافعہ اتنا اعلیٰ حد تک ہوتا ہے کہ کوئی اپنا بھی نزدیک نہیں آتا ہے۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کثار میں ہے کہ اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اتنی نہ کرو کہ اگر کسی دن دشمنی ہو جائے تو مل بیٹھنے سے عاجز ہو جاؤ، اور کہا دشمنی بھی اس حد تک نہ کرو کہ اگر کسی دن وہ دوست بن گیا تو پھر مل بیٹھنے کے قابل ہو، یعنی یا نہ شہد بن جاؤ کہ لوگ تمہیں گلے سے اتار لیں، نہ زہر بن جاؤ کہ تمہیں لوگ تھوک دیں۔ خوب پھر کیا ہے؟ وابتغِ بین ذالک سبیلا، خوب راہ میانہ۔ راہ میانہ کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا شہد اور آدھا زہر، نہ شہد نہ زہر، بلکہ راہ سوم ہے، اس راہ سوم کو اپنانا ہے کہ وہ راہ دیگر ہے۔ اسی چیز کو استاد لوگوں نے کہا ہے آدھا دین آدھا دنیا، نہ غلط ہے، اسی غلط ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، کیونکہ ابھی ہے اشارہ کیا ہے صرف۔ خوب جاذبہ اور دافعہ کا یہ پھر کیا ہے؟ اگر طبیعت کے ہاتھ میں ہو تو پھر طبیعت فطرت کو چلاتی ہے۔ فطرت جب اس کے ہاتھوں چلتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ فطرت اس کے ہاتھوں اسیر ہو جاتی ہے، اور جب فطرت اسیر ہوتی ہے تو پھر فطرت کو بھی یہ طبیعت وہی رنگ دے دیتی ہے جو رنگ اس کا اپنا ہوتا ہے، اپنا رنگ یہ فطرت پہ بھی چڑھا دیتی ہے۔ اور اس طبیعت کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک کام جذب کرنا ہے، بس بٹورنا ہے، جمع کرنا ہے، اور دوسری اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دور کرنا ہے۔ خوب اگر طبیعت کے ہاتھوں ہوں یا دشمنیوں میں انسان آگے نکل جائے گا یا حماقت میں آگے نکل جائے گا، وہ سب کو جذب کرنا شروع کر دے گا، تو یہ کیا ہے؟ بیوقوف انسان ہے جس کے اندر تمیز نہیں ہے دوست دشمن کی، اور پھر جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ البتہ وہ جمع کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ بھلے جتنے بھی فضولیات ہیں، مال میں لگ جائے تو مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، شہرت کے پیچھے پڑ جائے تو پھر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ شہرت مل جائے، مشروع ہو یا غیر مشروع فرق نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ برعکس ہو جائے کہ طبیعت فطرت کے ہاتھوں اسیر ہو جائے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ فطرت کے اندر عقل ہے، فطرت کے اندر شعور ہے، فطرت کا رخ خدا کی طرف ہے، فطرت کمال کی طالب ہے، یہ ساری خصوصیات جو پہلے عرض کی تھیں، پھر ان کمالات کے ہوتے ہوئے فطرت کیا کرے گی؟ اس طبیعت کو بھی
اپنا ہم نشین بنا لے گی، اپنا ہم نوا بنا لے گی اور اپنے ساتھ اپنے رنگ میں رنگ دے گی۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں ظاہراً چوتھا یا پانچواں ہے کلمات قصار میں سے امام علیہ السلام کا معروف ارشاد کہ نعم القرین الرضا، بہترین ساتھی انسان کا کیا چیز ہے؟ رضا ہے، رضایت۔ ہر چیز پہ راضی رہو، یعنی جو کچھ اس نظام کائنات میں خداوند عالم کی طرف سے آپ کو پہنچتا ہے وہ کیا کرو؟ راضی رہو۔ اور نعم القرین، بہترین ساتھی۔ خوب ہم نے ساتھی کن چیزوں کو بنایا ہوتا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن جن چیزوں کو ہم اپنا ساتھی بناتے ہیں تو پھر ساتھی کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ وہ دوست جدھر لے جاتا ہے پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رابطہ ہم نے دوستی کا اس حد تک محکم کیا ہوا ہے کہ اس رابطے کی وجہ سے وہ جدھر کھینچ کے لے جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا ساتھی بنائیں اور پھر اس کی خو و خلق سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ جو جو انسان اپنی زندگی میں دوست انتخاب کرتا ہے آہستہ آہستہ اس دوست کے ساتھ کھنچا چلا جاتا ہے۔ اس سے کیا بہتر کہ انسان کی زندگی کے اندر ساتھی، قرین اور دوست کیا چیز ہو؟ رضایت الہی ہو۔ اور یہ رضایت الہی دو طرفہ ہے، یعنی ایک بندے کا خدا سے راضی ہونا اور ایک خدا کا بندے سے راضی ہونا۔ خدا جب بندے سے راضی ہوتا ہے وہ سریع الرضا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل ہم میں ہے۔ ہم ہمیشہ شکوہ کے پیچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ شکوہ، کبھی خدا کے کسی کام پہ ہم راضی نہیں ہوتے۔ کیوں راضی نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب اندر کوئی کمزوری ہے، جس کمزوری کی بنیاد پر ہم راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر بات پہ خدا کا شکوہ، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ کہاں پہنچ گیا، وہ کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں رہ گئے۔ وہ جو دیا ہے اس کا کیا تم نے شکر ادا کیا ہے؟ وہ کم از کم پہلے وہ غور کرو جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، اور اس کے بعد لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ پہلے اس کا شکر ادا کرو تاکہ مزید تمہیں دیا جائے۔ وہ پہلے جو دیا تھا اس کو تو ضائع کر دیا، جب ضائع کیا تو مزید لینے کی کیا توقع رکھتے ہو؟ بس طبیعت اور فطرت میں، چونکہ طبیعت کی خصوصیت ہے جاذبہ اور دافعہ، اور فطرت کے اندر جو قانون خدا نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور شعور، کمال طلبی، جمال اور کمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اگر طبیعت فطرت کے ہاتھوں پروان چڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ انتہائی خوبصورت انسان سامنے آئے گا۔ لیکن اگر مسئلہ برعکس ہو گیا کہ فطرت طبیعت کے ہاتھوں اسیر ہوگی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ فطرت بھی آہستہ آہستہ طبیعت کا رنگ اپنا لے گی، اور اس طبیعت کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ طبیعت کیا ہے؟ یا اب مختلف اس کی تعبیریں، اس کے اندر جب جاذبہ زیادہ بڑھے گا تو کیا بن جائے گا؟ چیونٹی، سور اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، چونکہ ان کا کام ہے صرف چوہا جذب کرنا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور اگر دافعہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ درندہ ہو جائے گا، بھیڑیا ہو جائے گا، گرگ۔ یہ کیا خصوصیت ہے؟ کہا یہ طبیعت کی خصوصیت ہے، یا جذب کرتے رہو گے یا دفع کرتے رہو گے، اور دونوں میں کے اندر کیا ہوگی؟ حیوانیت ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر یہ فطرت اس طبیعت کے ہاتھوں اسیر ہو جائے تو طبیعت کیا ہو جائے گی؟ اس کی امیر۔ وہ ایک امیر ہوتا ہے، ایک اسیر ہوتا ہے۔ وہ اگر امیر بن جائے طبیعت، خواہشات نفسانی، جاذبہ اور دافعہ، اور فطرت اس کے ماتحت اس کی غلام بن جائے، اسیر بن جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یہ فطرت بھی وحشی بن جائے گی، یہ فطرت بھی درندہ بن جائے گی، یہ فطرت بھی حیوانیت کا رنگ اپنا لے گی۔ کون سا رنگ؟ جو خود طبیعت کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علیہ السلام کا جو فرمان ہے، کم من عقل اسیر تحت ہون امیر، کتنی ایسی عقول ہیں کہ جو اسیر ہو چکی ہیں، کس کے ہاتھوں؟ خواہشات کے ہاتھوں۔ خواہشات ان کی امیر بنی ہوئی ہیں اور فطرت ان کے ہاتھوں اسیر بنی ہوئی ہے۔ اب وہ عبد بنا ہوا ہے، وہ اسیر بنا ہوا ہے۔ وہ جب وہ اسیر ہوگا تو کیا ہے؟ قانون کیا ہوتا ہے؟ اسارت کا قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ اسیر کا اختیار اپنا نہیں ہوتا ہے، پھر وہ جس کے ہاتھوں اسیر ہوتا ہے مرضی اس کی چلتی ہے۔
خوب اب سوال کہ اگر یہ فطرت طبیعت کے ہاتھوں اسیر ہو جائے تو فطرت کا کام کیا تھا؟ اس طبیعت کی تدبیر کرنا، اس طبیعت کو کسی منزل کمال تک پہنچانا یا اس کے ذریعے اپنے کمال کو حاصل کرنا۔ تو جب یہ فطرت اس کے ہاتھوں اسیر ہو جائے گی تو یہ نفس امارہ بن جائے گا۔ نفس جب امارہ بنے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بھلے اب یہ نفس چونکہ انحطاط کا شکار ہو چکا ہے، اس کو فرمان جاذبہ اور دافع سے ملتا ہے، اس کو آرڈر طبیعت کی طرف سے آتا ہے۔ جب اس کا آرڈر طبیعت کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر طبیعت اپنی طرف اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے، اور طبیعت چونکہ پستی کی طرف میلان رکھتی ہے تو اس فطرت کو بھی، اس نفس کو بھی پستی کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ خوب یہ نفس امارہ ہے، یعنی اس کے بعد اصل اس کی زندگی کے اوپر کار فرمان وہ نفس ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ نمونہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو معاشرے کے اندر ایسے افراد مل جائیں گے، بعض لوگ ہیں آ کر آپ کے ساتھ بھی ممکن ہوا ہو، بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آغا میں فلاں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، مجبور ہوں، اور وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوتا، سچ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ زمام اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جب زمام اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اسیر ہے، اسیر کی تو اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہیں واقعاً جو جھوٹ کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، طبیعت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ پھر جھوٹ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ اسیر ہو چکا ہے، نفس ہمارا بن چکا ہے، جہاں پہ بھی ہوگا جھوٹ بولے گا۔ اور اس سے کہو بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے میں مجبور ہوں، کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو طبیعت کے ہاتھوں اسیر کر دیا ہے، اور یہ نفس امارہ بالسوء بن چکا ہے، اور اب اس کے اندر کوئی رحمانی آواز اثر نہیں کرتی ہے۔ کیوں اثر نہیں کر رہی ہے؟ چونکہ اتنا اس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا کہ اب وہ آہستہ آہستہ جو رحمانی راستہ تھا، ملکوتی راستہ تھا، عقلی راستہ تھا، اس کو اس نے بند کر دیا۔ تو نفس امارہ میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ جہاں پہ طبیعت نفس پر حاکم بن جاتی ہے، حاکم بننے کے بعد اب نفس اس کے کنٹرول کے تحت آگے بڑھتا ہے، اور جب اس کے کنٹرول میں آگے بڑھے گا تو کیا سامنے نتیجہ کیا آئے گا؟ خوب یا یہ حیوان ہے، وحشی یا درندہ، یا چوہے کی شکل ہے یا چیٹی کی ہے، یا نہ جانے کون کون سی صفات جو حیوانوں کی اپنا کر یہ پروان چڑھ رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ اسی صورت میں محشور ہو جائے گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں زندگی ایسے بسر کی کہ طبیعت کے ہاتھوں اسیر رہے، نفس امارہ کا کنٹرول رہا، نفس امارہ کے نتیجے میں پوری زندگی بسر کی، اور جب آخرت میں جا پہنچے تو خالق کائنات نے نابینا معشور کیا، وہ فوراً وہاں پہ جا کے اعتراض کرتا ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، کیوں نابینا معشور ہو گیا ہوں؟ جواب کیا ہے؟ ہماری آیات آئیں اور تم نے ان کی تکذیب کی، اس سے منہ پھیر لیا، روگردانی کی۔ جب ان سے روگردانی کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ کذالک الیوم تنسیٰ، خوب ہماری آیات کو تم نے روگردانی کی دنیا میں، خوب آج جب آئے ہو تو تمہیں ہر چیز نظر آتی تھی لیکن دین کا پیغام نظر نہیں آتا تھا، ہر چیز کو تم دیکھتے تھے، مسجد تمہیں نظر نہیں آتی تھی، ہر چیز دیکھتے تھے، لہو و لعب کی چیزیں، فضولیات جتنی تھیں وہ ساری تم دیکھتے تھے، لیکن اذان نہیں سنتے تھے، مسجد نہیں دیکھتے تھے، قرآن کو نہیں دیکھتے تھے، خوب شریعت کے پیغام کو نہیں دیکھتے تھے، خوب یہ ساری چیزیں تم نے بے اعتنائی سے گزار دی، گویا کہ تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ نابینا تھے۔ وہ جب نابینا تھے تو آج بھی بینائی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ خوب آج بھی تم نابینا ہی معشور ہوگے۔ بس تیسری بیماری وہ ہے نفس امارہ۔ پھر کیا کرو؟ خوب نفس امارہ کو دفع کرو۔ کیسے دفع کرو؟ خوب اس کو اسارت سے آزاد کرواؤ، فطرت کے تابع ہو۔ ہاں فطرت کے تابع رہو۔ خوب اگر فطرت کے تابع ہونا تو کیا کرو؟ وہ سب سے پہلے اپنی اس اسارت کے پھندے کو گردن سے نکالو۔ اگر اسارت کا پھندا آپ نے نکال لیا پھر آہستہ آہستہ تم جادہ
حق پہ گامزن ہوگے اور پھر ایک دن لقاء اللہ تک جا پہنچو گے۔ وہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنی اس اسارت کو ختم کرنا۔ اب وہ آیات کہ جہاں پہ کلمہ رہن، رہین اور مرہونہ استعمال ہوا ہے، اب وہ آیات انشاءاللہ جا کر ملاحظہ فرمائیں گے کہ انسان رہین ہے۔ رہین کا بہترین ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ کہ انسان کا نفس گروی رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر کسی گھر کو کچھ پیسہ دے کر وہ رہن پر جو دیتے، رہن میں کیا ہوتا ہے؟ گروی ہوتا ہے۔ گروی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز تم نے پھنسائی ہوئی ہے، وہ پھنسائی ہوئی کب آپ کو ملے گی؟ جب اصل چیز آپ واپس کریں گے تو وہ گروی چیز آپ کو مل جائے گی۔ وہ نفس ہمارا نفس گروی ہو چکا ہے، رہین ہو چکا ہے، مرہون ہو چکا ہے۔ کس کے ہاتھوں؟ طبیعت کے ہاتھوں، یعنی اس نے اسیر کیا۔ تو پھر کیا کرو؟ وہ نتیجہ کیا ہے کہ اس کو آزاد کراؤ۔ آزاد کرانے کے لیے کیا کرو؟ کہا کہ جو اس کے تقاضے ان کو پورا کرو آہستہ آہستہ اس کے۔ مثلا اگر آپ نے کسی گھر کو اجارہ کیا ہوا ہے اور آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو پیسے آپ نے رہن پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کب تک نہیں ملے گا؟ جب تک آپ اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں۔ جس دن گھر چھوڑیں گے پیسہ مل جائے گا۔ وہ بس گھر چھوڑو تاکہ پیسہ ملے۔ یہ نفس بھی گروی رکھا ہے طبیعت کے ہاتھوں۔ وہ طبیعت کے ہاتھوں جب گروی رکھا ہے تو پھر کیا ہے؟ کہ طبیعت کی خصوصیات چھوڑو تاکہ نفس آزاد ہو۔ وہ طبیعت کی خواہشات سے اپنے آپ کو مبرہ کرو تاکہ یہ نفس آزاد ہو۔ بس اسارت سے آزاد کرانے کے لیے اب وہ جتنی چیزیں ہیں خواہشات، وہ جتنی چیزیں ہیں طبیعت کے خاصے ہیں، وہ جتنی چیزیں ہیں جو انحطاط کا سبب بنتی ہیں، ان سے آہستہ آہستہ دستبردار ہوں۔ جی اسی دعائے کمیل میں بھی ہے، وقعدت بھی اغلا علی، میرے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے غل و زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا، حرکت نہیں کرنے دیتے۔ خوب یہ غل و زنجیر توڑو، وہ چیز جو گروی رکھی اس کو آزاد کرواؤ۔ آزاد کروانے کے بعد پھر اس قابل ہوگے کہ حق کا پیغام تمہارے اندر آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ یہ 3 حالتیں مذموم ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، مرحلہ بہ مرحلہ ہیں، یعنی شک سے شروع ہوتی ہے اور امارت کے منزل تک جا پہنچتی ہے۔ اور اگر آپ نمونے دیکھنا چاہیں تو کائنات کے اندر نمونے فراوان آپ کو مل جائیں گے کہ جو نفس مضطربہ کے شکار ہیں، یا نفس مسولہ کے شکار ہیں، یا نفس امارہ کے شکار ہیں۔ بس یہ شروع سے نفس امارہ بسو نہیں بنا ہے، بلکہ تدریجاً یہ کام ہوا ہے، قدم بقدم بڑھا ہے۔ وہ جب قدم بقدم یہ کام بڑھتا ہے تو پہلے سے توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اگر پہلے سے توجہ نہیں ہے تو بالآخر جس وقت توجہ آ جائے اس کے بعد فوراً کیا کرو؟ اس کو اسیر کرانا ہے۔ چوتھی حالت جو ممدوح حالت ہے وہ کیا ہے؟ کہ بالآخر انسان کو خدا نے طبیعت بھی دی ہے، فطرت بھی دی ہے۔ فطرت کا کام تعقل کرنا ہے، سوچنا ہے، عبرت لینا ہے، دور اندیشی سے کام لینا ہے۔ اپنے مقصد کی کبھی نہ کبھی انسان کو یاد آ ہی جاتی ہے، چونکہ فطرت اپنا کام کر کے رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ طبیعت کی آواز اس کو دبا دیتی ہے تو انسان کو سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ نہ، یہ فطرت اپنی آواز کو اتنا شور کر کے، چیخ و پکار کر کے اپنی آواز بالآخر انسان کو سنا دیتی ہے۔ اس آواز کو سننے کے بعد اگر انسان متوجہ ہو جاتا ہے، یہ ممدوح حالت ہے۔ تو یہ کون سی حالت ہے؟ کہ نفس کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کو ملامت کہا جاتا ہے، اور ملامت ندامت سے وجود میں آتی ہے۔ ندامت کیا ہے؟ پشیمانی۔ انسان برا کام کرتا ہے نفس مضطربہ کے نتیجے میں، نفس مسولہ کے نتیجے میں، یا نفس امارہ کے نتیجے میں، لیکن فطرت کی آواز آتی ہے، پشیمان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں غلط کام کیا، کیوں اس گناہ کا ارتکاب کیا، کیوں یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی، کیوں میں مرحلہ انسانیت سے گر گیا۔ یہ ندامت آتی ہے۔ اس ندامت کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ نفس اندر سے اسی کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ کوسنا شروع کرنا ہے کیا مطلب؟ یعنی ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، توبیخ کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ یہ توبیخ اور مذمت کیا ہے؟ کہ یہ ملامت ہے۔ یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ کہ اپنے اندر سے ہی ہوتا ہے، انسان کے اندر
بس اوقات کوئی ایک چھوٹی سی غلطی کرتا ہے، یہ بس اوقات بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن تنہائی میں ایک دفعہ پھر یہ نفس جھنجھوڑتا ہے. یعنی اس وقت کون ہوتا ہے؟ مجرم بھی خود ہے، قاضی بھی خود ہے، فیصلہ بھی خود کر رہا ہے. ضمیر کی آواز بھی اسی کو ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے، اسی کو فطرت کی آواز بھی کہا جاتا ہے، اسی کو نفس کا جھنجھوڑنا بھی کہا جا سکتا ہے. تعبیریں مختلف ہیں، کام ایک ہی ہے کہ تنہائی میں خود انسان اپنے خلاف انقلاب کرتا ہے. بس اوقات تو ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں اور قوموں کو پسپا کر دیتے ہیں کہ وہ انقلاب بیرونی ہے. نہ، انقلاب درونی پیدا کرو اپنے اندر، اور وہ کیا ہے؟ اپنے ہی خلاف اٹھ کھڑے ہو. اور یہ کام بہت سخت ہے، البتہ تنہائی میں کرتا ہے انسان. اگر انقلاب درونی میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، انقلاب درونی بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے آپ اس کو اپنا اسیر کر لیں گے. اپنے خلاف قیام کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور تنہائی میں یہ ہوتا ہے، اور تنہائی میں یہ نفس جھنجھوڑتا ہے کیا کیا تم نے، اور پھر اتنی سرزنش کرتا ہے کہ کبھی کبھی اس سرزنش اور ملامت کے نتیجے میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اور ایسے نمونے کم نہیں ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ایسا گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں اور اس گناہ کی قباحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر پھر سوچتے ہیں، جب سوچتے ہیں تو پھر ایک دم اپنے خلاف قیام کرتے ہیں. اور اس قیام میں کیا ہوتا ہے؟ ملامت کرتے ہیں. ملامت کرتے 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 اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے فیصلہ کرتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو مار دینا چاہیے، تم جینے کے قابل نہیں ہو، کیوں تم نے یہ کام انجام دیا. اور اس کام کے نتیجے میں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ دنیا کے اندر ایک دن بھی اپنے آپ کو زندہ رکھو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لوگ؟ اس کے لیے ہے بدبخت کے لیے خبیث انسان کائنات کا، جس نے ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا تھا. وہ خود ملعون نقل کرتا ہے کہ جب ایٹم بم پھٹا، میں فضا میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر فاصلے پہ تھا، اور وہاں پہ میرا جہاز مضطرب ہو گیا، یعنی فضاؤں کے اندر لڑکھڑانے لگا. نزدیک تھا کہ اسی دھماکے کے نتیجے میں جہاز بھی تباہ ہو جاتا. وہ جیسے ہی امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اترا، گھر گیا، رات کو خودکشی کر لی. خودکشی کیوں کی؟ یہ ہے نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے. کیا کیا تم نے؟ کیا انہوں نے گناہ کیا تھا؟ کتنے بے گناہ بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان اور حیوانات جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، آخر کس مجوز کے تحت تو نے یہ کام کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے، اور یہ آواز کس لیے اٹھتی ہے؟ صرف انسان کو موقع فراہم کرتی ہے کہ جو پہلے غلط کام کر چکے اس کا جبران کرو. یعنی وہ جو ماضی تاریک تم نے گزارا ہے، اس تاریک ماضی کو روشن کر لو. یعنی راستہ ابھی بھی ہے، اور یہ راستہ کیا بتاتا ہے انسان کو؟ کہ اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤ. وہ جو تاریک اور ننگ اور دھبا تمہارے دامن پہ لگ چکا ہے، اس دھبے کو دھو لو، اس ننگ کو اپنی ذات سے جدا کر لو. وہ جب نفس پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، بہت زیادہ ملامت کرنے والا. وہ یہ کیوں ملامت کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر ابھی وہ فطرت والا پہلو باقی ہے، شعور باقی ہے، اور حق کی آواز کا دائی بنا ہوا ہے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ. یہ پہلی سیڑھی ہے انسان کو راہ حق پہ لانے کے لیے. جب نفس انسان کا نفس لوامہ بنتا ہے، یعنی جس نفس کے اوپر ندامت حاکم ہو جاتی ہے، اور اس ندامت کے نتیجے میں، پشیمانی کے نتیجے میں خود اپنے خلاف قیام کر کے اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ کہلاتا ہے. اور یہ مقدس ترین صورت ہے نفس کی. اور اتنا یہ مقدس ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات اسی نفس لوامہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یوم قیامت اور نفس لوامہ، یعنی اتنا محترم ہے، یہ اتنا قابل قدر ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ خالق کائنات اس نفس کی قسم کھاتا ہے. ظاہر سی بات ہے مقدس چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، جن کے اندر کوئی تقدس نہیں ہوتا ان کی قسم نہیں کھائی جاتی. یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر اس کی ملامت پر آپ نے کان دھرا اور کوئی عکس العمل ظاہر کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟
نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ حق کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ماضی جو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو آہستہ آہستہ دھونے کی کوشش کریں گے. البتہ یہاں پہ دو راستے ہیں. جب ملامت کرتا ہے یہ نفس اور انسان اپنے آپ کی ملامت کرتے ہوئے دو راہوں پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ پھر ملامت کے بعد دو آوازیں آتی ہیں اس انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں. ایک آواز شیطانی ہے اور دوسری آواز رحمانی ہے. یا یوں عرض کروں کہ ایک آواز طبیعت کی ہے، دوسری آواز پھر فطرت کی ہے. یا یوں کہوں ایک آواز حیوانی ہے اور دوسری آواز ملکوتی ہے، فرشتے کی. اور وہ کیا ہے کہ جب ملامت کرتا ہے فوراً ایک آواز آتی، تو قابل بخشش نہیں ہے، اتنے عرصے تک اتنے گناہوں میں مبتلا رہا، اب تو مسجد میں جا رہا ہے. یہ شیطانی آواز ہے. اور ادھر سے دوسری آواز آتی، کہا کہ جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہے تمہارے گناہوں سے خدا کی رحمت وسیع تر ہے. کو پھر کیا کرو؟ پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سب کچھ معاف کر دے گا. اب اس دو آوازوں کے درمیان پھر اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے، وہ اب پتہ چلتا ہے فیصلہ کن حالت پہ یہ کس آواز پہ لبیک کہتا ہے. اسی لیے ایک ہے، البتہ نہیں معلوم کسی عارف سے نقل ہوا ہے یہ کیا ہے، کہا کہ شیطان اور ملائکہ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی. تو شیطان سے انہوں نے کہا کہ ملائکہ نے پوچھا کہ تم انسانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو؟ تو کہا کہ فقط ایک چیز کے ذریعے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ان کے اندر آرزو ڈال دیتا ہوں کہ ابھی فرصت ہے، ابھی وقت بہت ہے، کرتے رہو، ایک دن توبہ کر لو، بالآخر ابھی عیاشی ہے، کرتے رہو، ہاں دروازہ کھلا ہوا، ابھی فرصت ہے، نماز ابھی فرصت ہے، سو جاؤ تھوڑا سا. وہ یہ ان کے اندر ڈالتا ہوں کہ ابھی فرصت ہے، اس سے ان کو میں گمراہ کرتا ہوں. شیطان نے پلٹ کر ملائکہ سے پوچھا کہ آپ کیسے انسان کو رہنمائی کی طرف لے کے آتے ہیں؟ ملائکہ نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب بھی فرصت ہے، پلٹ آؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بالآخر اتنا وقت جو گزارا ہے مہم نہیں ہے، اب بھی فرصت ہے، اب بھی فرصت ہے، یعنی اب بھی آ جاؤ، پلٹ آ سکتے ہو، لائن پہ آ سکتے ہو. یہ دو آوازیں ہیں، دیر آئے درست آئے. ہاں بھلے، یعنی اب بھی وقت ہے، یعنی دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی پلٹ آؤ. اس آواز پہ اگر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو یہ سنبھال لیتا ہے، جاتا ہے حق پہ آ جاتا ہے. اس کو غنیمت جانتے ہوئے جب انسان آگے بڑھتا ہے راہ حق پہ، اور فطرت آہستہ آہستہ طبیعت کے ہاتھوں سے جب آزاد ہونا شروع ہوتی ہے، ملامت کے بعد رحمانی اور ملکوتی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو جب حق کے راستے پہ چلاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آگے جب بڑھتی ہے ایک مرحلے پہ آ جاتی ہے، یہی فطرت یا وہی نفس جس کی پانچویں حالت ہے. وہ کیا ہے کہ جب حق کے راستے پہ چلتی ہے یہ فطرت، اور نفس اس جسم اور بدن کی تدبیر کرتے کرتے ملامت سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو رحمانی اور ملکوتی آواز پہ چلاتے ہوئے ایک ایسے مرحلے پہ نفس آ جاتا ہے کہ پھر نفس کے اوپر صرف حکم فرمانی یقین کی ہوتی ہے. طبیعت کا یہاں اختیار نہیں ہے، یہاں کوئی طبیعت کا اختیار نہیں ہے، یہاں فطرت ہے جس نے طبیعت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. اب جس طرح فطرت چاہتی ہے طبیعت حرکت کرتی ہے، اور فطرت کس سائے میں سفر کرتی ہے کہ فطرت کے اوپر امیر یقین بن چکا ہوتا ہے، یقین کار فرما ہوتا ہے. جب یقین اپنی زمام ہاتھ میں لے کر نفس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اب تم جا کر بدن کی تدبیر کرو اور اس مرکب کے ذریعے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پہنچاؤ، تو یہ نفس جو یقین کے ماتحت چلتا ہے اور یقین کی حکم فرمانی ہوتی ہے، اس یقین کے نتیجے میں اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے. اگر اس نفس کے اوپر یقین کی کیفیت طاری ہو جائے تو یہ نفس پھر نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. اور نفس مطمئنہ پھر کیا کرتا ہے؟ اب پھر اپنا اس کا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سب کچھ خدا کا ہے، اپنا ہے کچھ بھی نہیں.
لہذا نہ لیتے ہوئے خوش ہوتا ہے نہ دیتے ہوئے پریشان ہوتا ہے. جی جی، یعنی واقعاً انسان جب یقین کی منزل پہ آتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس یقین کا کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس کو مل جائے اس پہ خوش نہیں ہوتا، اور اگر ہاتھ سے کچھ چلا جائے تو اس پہ ناراض نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا، کہا کہ ان مراتب کو اپنے اندر محسوس کرو. لا تفرحوا علی ما آتاکم، خوش نہ ہو اگر خالق کائنات تمہیں کچھ دے دیتا ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اتراؤ نہیں، خوش نہیں ہو. کیوں؟ چونکہ تم اس کے مالک نہیں ہو، ہاتھ سے چلی جائے گی. ولا تیأسوا علی ما فاتکم، اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نہیں تھی، امانت تھی. وہ جب یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جائے پتہ چل جاتا ہے کہ نفس کے اوپر یقین کار فرما ہے اور نفس مطمئنہ بن چکا ہے. مثال نفس مطمئنہ کے لیے کہ پہلی علامت کہ ملنے پہ خوش نہیں ہوتا اور ہاتھ سے جانے پہ مایوس نہیں ہوتا. دیکھا ہوگا آپ نے، بینکوں میں جاتے ہیں، بینکوں میں بعض کچھ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک کیشیئر ہوتا ہے. کیشیئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیسے لینے ہوتے ہیں. آپ بوری بھر کے لے جائیں، اس کو دے دیں، اب اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے ہیں. لے لیتا ہے بوری، اٹھا کے رکھ دی. اگلے دن گئے، وہی بوری آپ نے کہا واپس کر دو، اٹھا کے دے دیتا ہے. مایوسی کے آثار اس کے چہرے پہ نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ جب دے رہے ہیں تو میرا نہیں ہے، جب دے رہے ہیں تو میرا نہیں ہے. اس لیے اطمینان کی زندگی ہے اس کی، نفس مطمئنہ ہے. وہ لے لیا رکھ دیا، لے لو لے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ کم از کم ہم اپنی زندگی کے اندر کیشیئر بن کر زندگی بسر کریں. جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اپنا نہیں ہے، اسی کا ہے. وہ جب لے لے اسی کا ہے. وہ نہ لیتے ہوئے خوش ہو نہ دیتے ہوئے غمگین ہو. اور عجیب بات ہے، یہی خصوصیت جب امام حسین علیہ السلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کاملاً پورے اس عروج پہ ہے. وہ جب سب کچھ امام کو دیا، امام خوش نہیں ہوئے. وہ جب سب کچھ دینا پڑا تو امام مغموم بھی نہیں، بڑی آسانی سے دے دیا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ عبد خدا ہے، اس لیے کہ نفس مطمئنہ کا مالک ہے. اور جو نفس مطمئنہ کا مالک ہو پھر اس کے لیے قربان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بڑی آسانی سے ہر چیز کو راہ خدا میں لٹا دیتا ہے. لہذا انسان جب نفس مطمئنہ کا مالک ہو جائے، پہلی خصوصیت اس کی یہی ہوتی ہے کہ آنے پہ خوش نہیں ہوتا، جانے پہ پریشان نہیں ہوتا ہے. دوسری خصوصیت نفس مطمئنہ کی، البتہ چونکہ یقین کے مراتب ہیں، اب وہ زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے. یقین 3 طرح کا ہوتا ہے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. وہ ہم فقط یہ جانتے ہیں اصطلاحیں، ہم پتہ نہیں، ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں، کسی مقام پہ بھی نہیں ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر علم الیقین اس نفس پہ حکومت کرے گا تو یہ نفس مطمئنہ ہی کہلائے گا. لیکن اگر عین الیقین اس نفس کے اوپر حکومت کرے گا تو بھی نفس مطمئنہ ہے، لیکن مرتبہ اس کا اور اس کا آپس میں ایک جیسا ہے. اگر حق الیقین اس نفس پہ حکومت کرے تو وہ نفس مطمئنہ کا مرتبہ ان دو کے برابر ہوگا؟ وہ قطعاً نہیں ہے. پس ہر یقین کے بعد نفس مطمئنہ کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. سب سے پہلا اگر علم الیقین اس کے اوپر کار فرما ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ نفس مطمئنہ ہی ہے. اثر کیا ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ ہم اس نفس مطمئنہ کے مالک ہیں؟ جس کی پوری زندگی کے اوپر علم الیقین کار فرما ہے اور علم الیقین کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہے. وہ خالق کائنات نے پھر قرآن میں ذکر کیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اتنی تاکید کے ساتھ، کل ہرگز لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہاری زندگی کے اوپر یقین کار فرما ہو جائے اور تم علم الیقین کی منزل پہ آ جاؤ اور علم الیقین تمہارے نفس کی زمام اپنے ہاتھ میں لے کر نفس کو آگے بڑھائے تو ہوگا کیا؟ کا اثر یہ ہے لترون الجحیم. لام بھی تاکید، نون تاکید بھی، ثقیلہ کا وہ بھی تاکید کے لیے. اور کہا فقط سنو گے نہیں جہنم کے بارے میں، جہیم کو دیکھ لو گے. کہاں پہ؟ قیامت میں یا یہاں پہ؟
قیامت میں تو سب دیکھ لیں گے. وہ پھر ہاں، یہ مشروط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر کہنے کا مطلب بتا رہا ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے دیکھ لو گے، وَإِلَّا وہاں تو شرط نہیں، وہاں تو سب دیکھ لیں گے. تو یہ چھوٹی سی علامت جو قرآن نے ذکر کی نفس مطمئنہ کی، اور وہ بھی نفس مطمئنہ جو علم الیقین کا حامل ہو، کہا کہ یہاں پہ رہتی دنیا میں جہنم بھی دیکھ سکتا ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کو نہیں دیکھ سکتا نا، وہ اگر جہنم دیکھ سکتا ہے تو جنت بھی دیکھ سکتا ہے. پہلے جیسے اہل جہنم کو دیکھتا ہے، اہل بہشت کو بھی دیکھ سکتا ہے. بس یہ علم الیقین کی خصوصیت ہے کہ اگر نفس کے اوپر مستولی ہو جائے تو جہنم اور اہل جہنم کو دیکھ سکتا ہے. اب اس نفس مطمئنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو اپنی محفل میں بزم میں بیٹھے ہوں کو ان کے مقامات ان کو دکھا رہا ہو. یہ نفس مطمئنہ کہیں بلند تر ہے. یہ علم الیقین کی منزل نہیں ہے، یہ منزل یہ حق الیقین کی منزل ہے کہ نہ فقط خود دیکھا ہے، اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ جو ساتھ میں آئے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی منزلت اور سب کو اپنا اپنا مقام نواز رسول نے شب عاشور دکھا دیا، اور یہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ میں وہ نفس مطمئنہ ہوں کہ یہاں پہ میں صرف خدا کی آواز کا مخاطب ہوں. لہذا عصر عاشور جب ہاتف غیبی نے آواز دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم آپ سے راضی ہیں اور آپ ہم سے راضی ہو. خوب، آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام جنات عدن نہیں ہے، جنات الفردوس نہیں ہے، حور العین نہیں ہے. کہاں ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں آ جا. بس اس کا مطلب ہے خدا کے کوئی خاص بندے ہیں جہاں پہ عام لوگوں کی دسترس نہیں. دوسرا کہا پھر بدخلی جنتی، یہ یا کے ساتھ جو نسبت دی ہے یا متکلم کی طرف، ایک جنت ہے جو جنت ذات خدا ہے جس کو جنتی کہا ہے، اور ایک وہ جنت ہے جو فعل خدا ہے جس کو جنات الفردوس سے تعبیر کیا ہے. آخر آپ کو فعل اور ذات میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ آپ کا ایک فعل ہے، آپ کی ایک ذات ہے. خوب، فعل آپ کا الگ ہے، ذات آپ کی الگ ہے. یہ جنات الفردوس فعل خدا ہے، اور امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ تم فعل خدا میں آ جاؤ، بلکہ کہا وادخلی جنتی، جنتی یعنی میری ذات کی جنت. یہ مقام لقاء اللہ ہے. وہ قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس کا مقصد پھر جنات الفردوس نہیں ہوتا، جنات المأوا نہیں ہوتا، جنات عدن نہیں ہوتا، جنات حور العین نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھر پھل فروٹ اور وہ ساری سلسلے وہاں تک کے لیے نہیں ہوتا، اس سے آگے آ جاتا ہے. یہ کس کی خصوصیت ہے؟ یہ نفس مطمئنہ کی. جو بھی نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا، خالق کائنات نے کہا کہ وہ جنت ذات خدا میں لقاء پروردگار کے مقام پہ فائز ہو جائے گا. خود یہ نفس کی پانچویں حالت ہے، اور یہ پھر خود ایک حقیقت مشککہ ہے. یعنی پھر نفس مطمئنہ کے درجات ہیں اور مراتب ہیں. کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، اور کوئی پھر آخری مرتبے پہ فائز ہے. خوب، یہ پانچویں حالت انتہائی عظیم حالت ہے. خوب، نفس کو ہمیں کہاں پہنچانا ہے؟ نفس مطمئنہ کی منزل پہ. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نفس مطمئنہ کی منزل پہ جانے کے لیے راستہ بڑا دشوار ہے، یعنی راستہ آسان نہیں ہے. کہاں سے شروع کرو گے؟ کہ نفس مضطربہ کا شکار نہ ہونے دو. البتہ سیڑھی ہم نے رکھی ہے، شک رکھیں گے. شک کو اس لیے رکھا ہے تاکہ علم کی منزل پہ آؤ. اگر وہاں پہ گھر گئے مریض ہو جاؤ گے، مضطربہ کا مضطرب ہو جاؤ گے، اور اس اضطراب سے پھر نکلنے کے لیے آپ کو نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا. خوب، اگر پہلے سے بچا لیا تو پھر نفس مسولہ کے شکار نہیں ہوگے. لیکن اگر اضطراب کی بیماری میں پھنس گئے تو پھر اضطراب کا نتیجہ تسویل ہے، اور تسویل کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. وہ بس پہلی سیڑھی پہ ہی اپنے آپ کو روک لو اور وہیں سے گامزن ہو جاؤ نفس مطمئنہ کی طرف. نہ یہ کہ پہلے ان سختیوں سے ہوتے ہوئے ان سختیوں میں پڑا رہے آدمی، اور زندگی کا سرمایہ انسان کے ہاتھ سے چلا جائے، اور جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے اس کو خلق کیا تھا اس سے محروم ہو جائے. اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں واقعاً سب سے پہلے ان مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سمجھ کر بصیرت کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ بات انشاءاللہ ہماری جاری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے مراتب